اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن فہد حلی ہے اپنی کتاب عدۃ الداعی و نجاح الساعی میں اس عمل کو امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور وہ اپنی حاجات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام حسین عالی مقام سے توسل کرے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں چلا جائے، امام حسین کے سر اقدس کے پاس کھڑا ہو کر امام حسین کو ان الفاظ میں یاد کرے: یا ابا عبداللہ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وانک حی عند ربک ترزق فاسأل ربک وربی فی قضاء حوائجی۔ اگر وہ اس الفاظ سے امام حسین کو مخاطب قرار دے گا اور امام حسین سے یہ کہے گا کہ اے مولا ابا عبداللہ امام حسین، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ تشہد مقامی، میرے مقام کی، جہاں میں کھڑا ہوا ہوں اور جہاں میں جس مقام عقیدتی پر فائز ہوں، پس مقام ظاہری بھی ہے اور مقام باطنی بھی ہے، آپ اس مقام کی جو ہے وہ اس پر نظارہ گر ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تسمع کلامی، میرے جو ہونٹوں سے کلام جاری ہو رہا ہے، جو میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دے رہا ہوں اور الفاظ ادا کر رہا ہوں، آپ ان الفاظ کو سن رہے ہیں۔ وَأَنَّكَ حَيٌّ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، عند ربک، اپنے پروردگار کے پاس، ترزق، اور اللہ کے رزق سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ فَاسْأَلُ رَبِّكَ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ، اپنے پروردگار سے، وَرَبِّ، اور میرے پروردگار سے تقاضا کریں، دعا کریں، حاجت طلب کریں، فی قضاء حوائجی، کہ اللہ میری اس مشکل کو حل کر دے۔ تو یہاں ابن فہد حلی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے گا اس کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اب ہم اس عمل سے اس نقطے کو استخراج کر رہے ہیں کہ باقاعدہ شیعہ عقیدہ ہے کہ امام زندہ ہیں، امام ہمارے مقام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، وہ حی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں، اور جب ہم امام کو ان الفاظ میں مخاطب قرار دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے ہماری مشکلات کی برطرفی کا تقاضا بھی کرتے ہیں۔ امام رؤوف کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔